کدے اٹھ نہ فریدا ستیا تے چاڑو دے نہ مسیت اوے تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت اٹھ نہ فریدا ستیا تے چل میلا ویکھن جا او متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا او لیٹ ہیں بھائی ہم لیٹ ہیں ہم نہ بہانے کرتے ہیں ہم آپ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں انہیں جلدی ہے آگے بڑھنا ہے اور تیزی سے دین کا کام کرنا ہے اور میدان میں نکلنا ہے اور جد و جہد کرنی ہے ہم لیٹ ہیں ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو ہم حضور کے غلام ہیں نا جلدی جلدی بولیں تو غلام غلامی کرتے ہیں کہ بہانے کرتے ہیں بولتے نہیں آپ ناراض ہیں آپ نے غلام رکھا خادم رکھا ہوا آپ نے غلام ملازم آپ اسے کہیں جا دکان سے دوڑ کے چینی لے آ وہ کہے جلدی کیا ہے ٹھہر کے لے آؤں گا قبول ہے تو یہ تسی آنکھو کہ میں روزے ہیں تو نماز شروع کرنی یہ قبول ہے عمرہ کارما پھر میں نیک ہی ہوں یہ قبول ہے آپ کہیں خادم سے کہ جناب لو یہ 10 کلو آٹا لے آؤ تو وہ آپ سے کہے جناب 10 کلو کیا کرنا ہے کیا ضرورت ہے پہلے دانائی بتائیں تو آپ بتائیں گے غلام حکمتیں نہیں پوچھتے وہ تو غلامی کرتے امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا سونیا غلاموں کے نام نہیں ہوتے اوئے ہوئے آپ کسی کو بھی آواز دیں گے میں سمجھوں گا میرے آقا نے بلایا ہے فرماتے اس کی پہلی بات پر ہی مجھے وجد ہو گیا میں نے پوچھا کھائے گا کیا کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے بیٹا آپ نہ کرو یہ ادھر سامنے بیٹھتے اگر آپ کو یہ کام کرنا تھا آپ توجہ میری بات پر رکھیں اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے نام کیا ہے حضور جس نام سے کھاؤ گے کیا تو فرمایا حضور جو آپ کہیں گے کھا لوں گا غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے تو امام صاحب کہتے ہیں تیسری بات پوچھی میں نے کہا کوئی کمرہ پسند کر لو کہاں رہو گے کہنے لگا حضور جہاں آپ کہیں گے فرماتے میں نے کہا سینے سے لگ جا تو آزاد ہے تو غلام تو نہیں تو آقا بننے کے قابل ہے تیری سوچ بڑی نکھری ہوئی ہے نا تیرا انداز بڑا انوکھا ہے تیری طرز بڑی عمدہ ہے بٹھا دیں جی بٹھا دیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے یہ ابھی تھوڑا تھوڑا مجھے کہنا پڑ رہا ہے نا آپ یہ نہ کریں آپ بیٹھ جائیں آپ بات سنیں وہ الگ بات ہے کچھ مان لیتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ سیاڑے ہوتے ہیں نہیں بھی کئی دفعہ سنتے بات تو سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے توجہ ہے آپ کی میری بات پر تو حضور نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک بندے سے فرمایا بیٹھ جاؤ ایک سے کہا ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے ابھی ان کے کان میں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گئے ایک مسجد کے دروازے میں تھے کان میں آواز گئی وہیں ایک ابھی اس کونے میں تھے کان میں آواز گئی وہیں نماز کے جمعے کے بعد حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے آپ کہاں تھے آپ حضور وہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں آپ سے تو کہا ہی نہیں وہ تو ان سے کہا تھا حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نے کوئی سانو تے قید سجن دا گہنا ہے او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے اور نظریہ یہ ہے کہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو جان یار نو دے تے شاد ہو جا اسے دل دہن فساد سارے دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا جے او رکھے آباد تے رو وسدا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا دے دے قربان کر دے جان مال اولاد دے دے پھر سنبھال کے نہ رکھ نہ بچا بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں صحابہ جلدی کرتے تھے تیسری بات آخرت کی بڑی فکر لگ گئی تھی اس گھر کی نہیں اس گھر کی پرواہ تھی ہمیں نا یہاں کی زیادہ ٹینشن ہے میرا گھر میرا مکان میرے بچے کار بنگلہ کوٹھی صبح کے اٹھے ہیں ہم جو سویرے 5 بجے 5:15 اٹھ گیا تھا نماز کے لیے وہ بتائے نا اس وقت سے لے کر اب تک
دنیا کے لیے کتنے کام کیے اور اپنی آخرت کے لیے کتنے کام کیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آخرت کا مزاج نہیں. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. چند روزہ دنیا کے لیے ساری تگو دو، آپ ضرور دنیا داری کریں. ویسے اسلام میں دنیا داری کوئی نہیں ہے، اسلام میں دین ہی دین ہے. ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں ہے کوریا ہے کچھ دوستا مینو کافی زیادہ. اسلام میں دنیا داری، روزی روٹی کمانا دنیا نہیں دین ہے. رزق حلال کمانا دنیا، وہ کیا ہے؟ بچوں کو رزق کما کے لا کے کھلانا، اسے تو نبی پاک نے صدقہ کہا ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ ہے. ماں باپ کا تو چہرہ مسکرا کے دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. یہ تو سارا دین ہے، دنیا تھوڑی ہے. ہم نے دنیا بنا لیا جب حلال حرام کی پرواہ نہیں کی. ہم نے دنیا بنا لیا جب مال کماتے نماز چھوڑ دی ہے. ہم نے اس کو دنیا بنایا ہے، ورنہ یہ دنیا، اسلام میں سارا دین ہی دین ہے. او میرے سنگیوں، میرے دوستوں، اتنی محبت سے آپ آئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں آئے، خدا را کچھ تھوڑی سی یار اپنی آخرت کی فکر، تھوڑی سی. آج گئے نا دنیا سے، سویرے دوستوں کو دوست نئے مل جائیں گے، بچے بھی پل جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی نقصان نہیں. لیکن میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے. ہماری آخرت کا مسئلہ گڑبڑ ہے. دنیا میں تھوڑی تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے تو سہ لو، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. آخرت ٹھیک رکھو اپنی، تھوڑی توجہ کرو. ہم نے بڑے جنازے پڑھے ہیں، ہم نے بڑے لوگوں کو قبروں میں اترتے دیکھا ہے. قبرستانوں میں جا کے کبھی دیکھو، بڑے بڑے جج، وکیل، سرمایہ دار، تاجر، عالم، مفتی، پیر، شیخ، مولوی سب لیٹے اور کسی کا لحاظ نہیں. جب وقت آئے گا جانا ہے. تھوڑی دنیا مشکل میں بھی گزارنی پڑتی ہے تو گزار لو، اپنی آخرت کو نقصان نہ ہونے دینا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، کچھ آخرت کے. دنیا کے بندے نہ بننا، آخرت کے بندے بننا. میں باتیں زیادہ کر نہیں سکتا، اذان ہو گئی ہے، سب نے نماز کی طرف بڑھنا ہے. بس بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. فکر آخرت، ہماری قبر اشر ٹھیک ہو. میں دوستوں سے، یہ دوست دوڑتے ہیں نا ہاتھ چومنے کے لیے، فوٹو کھینچنے کے لیے، آپ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں. میں کوئی عاجزی نہیں کر رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا. آہا، کسی کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے. اس لیے زیادہ گناہگار ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم سے پوری نہیں ہو پا رہی. جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ غلطی پر شمار کرتے. او خدا کے بندو، کوئی فائدہ نہیں آپ کو، کم از کم میری طرح کے بندے کہ آپ ہاتھ چومے پیچھے بھاگے. ہماری کوئی بات مانے، آپ کوئی ایک آدھ بات مانے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو. رب قیامت میں کہے تیری وجہ سے بندہ مسجد گیا تھا، جا تجھے معاف کیا. لیکن ہم نے ساری زندگی تصویروں کا رٹا ہی نہیں چھوڑا. ساری زندگی ہم نے یہی نہیں چھوڑا کہ فوٹو کسی طریقے بن جائے. باہر نکلو اب ان چیزوں سے، اپنی آخرت کے لیے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. یہ حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک خاتون بخاری شریف میں موجود ہے، نبی پاک کے پاس آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی. یا رسول اللہ مرگی یا دعا کر دیں. اور آئی اس دروازے پہ ہے جہاں بس تھوڑا لعاب دہن لگتا ہے اللہ شفائیں عطا کر دیتا ہے. لمبی بات ہی کوئی نہیں، ذرا بس لعاب. او ہو حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح بخاری میں ہے. حضور نے لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی. اس پر درجنوں دلائل میں دے سکتا ہوں پر وقت نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے دعا کر دیں. تو حضور تو سب کے لیے دعا کرتے، لعاب دہن لگاتے، پر آج عقیدہ سمجھایا امت کو. حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے صبر. معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے.
پھر کیا ملے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں پھر جنت ملے گی. سودا ہونے لگا ہے. سچی گل ہے کہ ساڈا ہوئے نا گوڈا پیڑ کردہ تے پیر صاحب آکھن شفا کے جنت، یہاں کا اجر کے وہاں کا. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ویسے تو جنت کا وعدہ سرکار ہی کریں گے جس سے کریں گے. بھائی شفا کے آخرت کا اجر تو اسی کہنے ہیں جی تسی گوڑے دا کچھ کرو نا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ صحابہ نے عقیدہ دیا. صحابہ اور اہل بیت کا دن منانے بیٹھے ہیں نا. یہ عقیدہ دیکھو، حضور نے فرمایا اگر صبر کرے، گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو میں کروں گا دعا، رب جنت دے گا. اس بی بی نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ، کہنے لگی سونیا گویا ہو جائے گا گزارا، آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے. میری کبھی آخرت بن جائے نا، کبھی قیامت میں کامیاب ہو جاؤں نا. او بھائی بچے گا تو وہ جس کے کچھ 4 نعرے قیامت میں لگ گئے وہ بچے گا. یہاں تو نعرے لوگوں کے لگتے لگتے رہتے ہیں، کام چلتا رہتا. قیامت میں اگر نعرہ لگ گیا نا فلاں بخش دیا گیا تو پھر تو کامیاب ہو گئے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت دے، تو حضور نے دعا کر دی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت حیا آتی ہے. سرکار نے دعا کر دی. جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے تھے. وہ بی بی دیر تک زندہ رہیں، بوڑھی ہو گئیں. باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی اماں کی زیارت کرنی ہے، اس کی زیارت کرو، اسے دنیا میں کریم نے جنت کی بشارت عطا کی. اس نے کہا میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی پر میری آخرت ٹھیک ہونی چاہیے. غریبی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا پر آخرت ٹھیک ہونی چاہیے. سادے اور کچے مکان میں گزارا ہو جائے گا پر آخرت نہ حرام کی طرف جانا، نہ کسی یتیم کا مال اپنے گھر میں لانا، نہ بیوہ مسکین کی کسی چیز پر قبضہ کرنا. خدا را صحابہ کی اور اہل بیت کی زندگیوں کو اپناؤ. کسی کے گھر سے روشنی چھین کر اپنے گھر میں اجالے نہیں ہوتے. کسی کے بچے اگر رلا دیے تو اپنے کبھی نہیں ہنس سکتے. کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا. آؤ مسلمانوں واپس لوٹیں اس طرف جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. صحابہ حضور کے چنے ہوئے. میں نے صرف 3 باتیں عرض کیا، زیادہ نہیں. ایک تو ایمان مضبوط جو صحابہ نے ہمیں، اور دوسرا نبی پاک کی بات ماننے میں جلدی کرنی، لیٹ. سرکار کی بات ماننے میں لیٹ نہیں کرنی، جلدی کرنی. کریں گے انشاءاللہ. اور تیسرا فکر کرنی ہے آخرت کی، دنیا کی فکر. اس کے لیے تگو دو کریں پر اتنی کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، باقی اپنی توجہ آخرت کی طرف کریں. ایک بات میں نے اور کہنی ہے، اگر آپ چھوٹا سا سب سے چھوٹا آدمی سمجھ کے مجھ سے وعدہ کر لیں. مجھے بتایا گیا نماز کے بعد بھی پروگرام جاری ہے. جس محبت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اسی محبت سے آپ نے نماز بھی پڑھنی. نہیں کچھ بندوں نے ہلکا سا انشاءاللہ نے کہا گھورا ہی ہے، صرف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سونا سجدہ، سونا سجدے کا مزہ لیا کرو. سجدے کا مزہ اے کدی دنیا دار سارے دل توڑ چھڑن نا، کوئی نال نہ ٹرے تے پھر کوئی سجدے دا مزہ ہے. رب ٹوٹے دلوں میں ملتا ہے. خوب سجدے کرو، سجدے کا مزہ لینا شروع کرو. دعا مانگا کرو تو ذرا جڑی گل بندہ کسے نہ نہیں نہ کر سکتا وہ دعا ج کر چڑے رب نال، سارے مسئلے ہی حل ہو جائے، ہر چیز ہی بہتر ہو جائے. اپنے آپ داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی پھر آپ دنیا سے جائیں گے. مانا کیا ہے؟ بیماری سے نہیں جائیں گے، زخم لگے گا، شہادت ہوگی، میدان میں جائیں گے. تو حضرت علی کہنے لگے بے فکر ہو کے جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جاؤ. تو میرے عزیز ایک تو ایمان مضبوط تھا ان لوگوں، یقین مضبوط، طاقتور. ہمارے ہاں نا سب سے پہلے ہمیں اللہ پر، آخرت پر، اپنی آنے والی نسل کو مضبوط ایمان دے کے جانا، عقائد اہل سنت کی پابندی دے کے جانی. جب ان کے یقین مضبوط ہوں گے، عقیدے مضبوط ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا.
دوسری بات جو صحابہ میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، جو ہم نے ان سے سیکھنی ہے، صحابہ اور اہل بیت میں، وہ حضور کا ہر حکم ماننے میں جلدی کرتے ہیں۔ ہم نہ دیر کرتے ہیں، نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے، داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے، حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی ناراض نہ ہونا، تاریخیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں۔ میرے بھائی ہم لیٹ ہیں، اور موت لیٹ نہیں کرتی۔ او پہ دس دیاں کمران تے جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جیا ہوتا، ادھروں تے لکھا گئے۔ موت بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے، لیٹ نہیں ہوتی۔ ہم لیٹ ہیں، عمل کرنے میں لیٹ ہیں، داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی، اور عمریں اوپر ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا، ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں جلد از جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ چھوڑو بیٹا، اذان سنیں گی سارے دوست توجہ سے۔ تو صحابہ لیٹ نہیں تھے، وہ ان کو جلدی تھی کہ حضور کا حکم آیا ہے، جلدی جلدی مانو، جلدی جلدی، لیٹ نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی اپنی چھت پر تھے، دیوار اونچی کر لی تھی اور چھت تعمیر کر رہے تھے مکان، تو قریب سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو جلدی آ گیا تھا مسجد سے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں۔ تو کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا آیت تو آئی ہے۔ کہا کون سی؟ فرمایا آیت آئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ بھی غافلوں میں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمایا اب کون سا مکان، آپ نے خود ہی تو آیت سنائی ہے کہ حساب کا وقت آ گیا، اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ وہ جلدی کرتے تھے، عمل کرنے میں جلدی، فٹافٹ کرتے تھے، لیٹ نہ ہو جائے، جلدی کریں۔
فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، لیٹ نہ ہو جانا۔ وہ جلدی کرتے تھے، ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں، دنیا کے معاملے میں جلد باز ہیں۔ پتہ چل جائے فلاں ہمارا کام دنیاوی جلدی ہونے لگا تو دوڑتے ہیں۔ صحابہ، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، احد کا میدان تھا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ میرے قریب نے فرمایا، اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا۔ جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی منہ سے نکال دی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی۔ تو میرے بھائیوں، لیٹ بڑے ہیں، صحابہ نے جلدی کی، جلدی، اسی لیے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ وہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ گپے لگ رہی ہیں، وہ کھانے جا رہے ہیں، وہ سیر کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ان لوگوں نے کام کیا ہے، وہ حضور کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے، ہم لیٹ ہو گئے۔ اٹھ فریدا ستے آؤ، داڑھی آ گئی پور، اگا تے نیڑے آ گئی تے پچھا تے رہ گئی دور، تے کدے اٹھ نہ فریدا ستے آ تے چاڑو دے نہ مسیت۔ اوے تو ستے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ اٹھ نہ فریدا ستے آ تے چل میلا ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ وہ لیٹ ہے بھائی، ہم لیٹ ہیں، ہم نہ بہانے وقت کرتے۔ ہم آپ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، انہیں جلدی ہے، آگے بڑھنا ہے اور تیزی سے دین کا کام کرنا ہے اور میدان میں نکلنا ہے اور جدوجہد کرنی ہے۔ ہم لیٹ ہیں، ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو، ہم حضور کے غلام ہیں نا۔ جلدی جلدی بولیں، وہ غلام غلامی کرتے ہیں کہ بہانے کرتے ہیں؟ بولتے نہیں، آپ ناراض۔ آپ نے غلام رکھا، خادم رکھا ہوا ہو، آپ نے غلام ملازم، آپ اسے کہیں جا دکان سے دوڑ کے چینی لے آؤ، وہ کہے جلدی کیا ہے، ٹھہر کے لے آؤں گا، قبول ہے؟ تو یہ تسی آنکھو کہ میں روزے ہیں تو نماز شروع کر دی، یہ قبول ہے؟ عمرہ کارا ہوا پھر میں نیک ہی ہوں، یہ قبول ہے؟ آپ کہیں خادم سے کہ جناب لو یہ 10 کلو آٹا لے آؤ، تو وہ آپ سے کہے جناب 10 کلو کیا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے، پہلے دانائی بتائیں، تو آپ بتائیں گے؟ غلام حکمتیں نہیں پوچھتے، وہ تو غلامی کرتے۔ امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا سونیا غلاموں کے نام نہیں ہوتے۔ آپ کسی کو بھی آواز دیں گے میں سمجھوں گا میرے آقا نے بلایا۔ فرماتے اس کی پہلی بات پر ہی مجھے وجد ہو گیا۔ میں نے پوچھا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ یہ ادھر سامنے بیٹھتے اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ توجہ میری بات پر رکھیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ نام کیا ہے؟ حضور جس نام سے کھاؤ گے کیا؟ تو فرمایا حضور جو آپ کہیں گے کھا لوں گا، غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں تیسری بات پوچھی، میں نے کہا کوئی کمرہ پسند کر لو، کہاں رہو گے؟ کہنے لگا حضور جہاں آپ کہیں گے۔ فرماتے میں نے کہا سینے سے لگ جا، تو آزاد ہے، تو غلام تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل۔ تیری سوچ بڑی نکھری ہوئی ہے نا، تیرا انداز بڑا انوکھا ہے، تیری طرز بڑی عمدہ ہے۔ بٹھا دیں جی، بٹھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، یہ ابھی تھوڑا تھوڑا مجھے کہنا پڑ رہا ہے نا، آپ یہ نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بات سنیں، وہ الگ بات ہے، کچھ مان لیتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ سیاڑے ہوتے ہیں، نہیں بھی کئی دفعہ سنتے بات۔ تو سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے، توجہ ہے نا آپ کی میری بات؟ تو حضور نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک بندے سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک سے کہا
ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، ابھی ان کے کان میں آواز گئی وہ وہی بیٹھ گئے۔ ایک مسجد کے دروازے میں تھے، کان میں آواز گئی وہی۔ ایک ابھی اس کونے میں تھے، کان میں آواز گئی وہی۔ نماز کے جمعے کے بعد حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ آپ حضور آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں، آپ سے تو کہا ہی نہیں، وہ تو ان سے کہا تھا۔ حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے کوئی سانو تے قید سجن دا کہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ اور نظریہ یہ ہے کہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا۔ اسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جا۔ جو رکھے آباد تے